SNA एसोसिएट्स पाकिस्तान की बेहतरीन लॉ फर्म है जो पाकिस्तान के मारूफ कानूनदान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट व फेडरल शरीयत कोर्ट की रहनुमाई में सारे पाकिस्तान में फैमिली केसेस, प्रॉपर्टी केसेस और चेक केसेस में बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स कोर्ट मैरिज, ऑनलाइन कोर्ट मैरिज के अलावा तलाक, नादरा तलाक सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट के बाबत भी बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स के मेन ऑफिस मुल्तान में मिस रिजवाना अयूब एडवोकेट हाई कोर्ट, चौधरी आसिफ करीम सिंधु एडवोकेट हाई कोर्ट, मिस महविश राबिया एडवोकेट हाई कोर्ट और मिस अफशा एडवोकेट हाई कोर्ट शामिल हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी काबिल वकील SNA लॉ एसोसिएट्स के पैनल में शामिल हैं। मजीद दुनिया भर के पाकिस्तानी अपने कानूनी मसाइल के बाबत शाम 7 से 9 के दरमियान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट के WhatsApp नंबर 0333618191 पर फ्री मशवरा कर सकते हैं। आपका एतमाद ही हमारा। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट और फेडरल शरीयत कोर्ट मुल्तान पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूँ। आज का जो मेरा वीडियो लेक्चर है वो है कि 2 दिन पहले इमरान खान ने एक जलसे में इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी को धमकी दी थी। उसमें उन्होंने IG इस्लामाबाद, DIG इस्लामाबाद और ज़ेबा चौधरी जो एडिशनल सेशन जज है उनको धमकी दी थी, जिस पर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लार्जर बेंच जो है वो तश्कील पाया है और उन्होंने इमरान खान को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस देने का फ़ैसला किया है और कल ये कार्रवाई होगी। ये कार्रवाई अदालत में जो स्टार्ट होगी। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि जो मेरे यूट्यूब के जो मेरे दोस्त हैं, जो व्यूअर्स हैं, उनको मुख्तलिफ़ कवानीन से आगाही के लिए मैं लेक्चर्स जारी करता रहता हूँ और कोशिश करता हूँ कि सादा अल्फाज में उनको ना सिर्फ उनके राइट्स बता सकूँ बल्कि पाकिस्तान में जो कवानीन हैं या जो कार्रवाइयाँ होती हैं उनके बारे में भी उनको आगाही दे सकूँ कि उनको पता हो कि कानूनी तौर पर जो कार्रवाई होने जा रही है ये इसकी क्या सूरत हाल है, इसमें जो पाकिस्तान में कंटेम्प्ट का कानून क्या है और कंटेम्प्ट करने वाले के लिए क्या सज़ा है और उसके लिए वो जो उस सज़ा पर अमल दरामद कैसे करवाया जाएगा या उसका प्रोसीडिंग क्या होगी कंटेम्प्ट की। सो ये चीज़ें मैं आज आप लोगों से शेयर करूंगा। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंड इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको भी मेरी वीडियोस मिलती रहें। जी जनाब, ये मामला जो है पहले तो मैं मुख्तसर बता दूं। एक बात तो मैं ये वाज़ेह कर दूं कि इमरान खान ने जो अल्फाज बयान किए थे वो क्या थे। वो जब जलसे में तकरीर कर रहे थे इस्लामाबाद में तो उन्होंने कहा कि उन्होंने IG को मुखातब किया और कहा कि हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, DIG को मुखातब किया और कहा कि हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि वो मजिस्ट्रेट ज़ेबा चौधरी आप भी तैयार हो जाएं, हम आपके ख़िलाफ़ भी एक्शन लेंगे। ये उनके अल्फाज थे। पहली बात तो ये है कि उनको ये भी नहीं पता था कि वो मजिस्ट्रेट नहीं है, वो एडिशनल सेशन जज है इस्लामाबाद की, बल्कि इवन के कई चैनल्स भी उनको मजिस्ट्रेट लिख रहे हैं वो एडिशनल सेशन जज हैं इस्लामाबाद के और उन्होंने निगरानी में एक फ़ैसला किया था। वो मजिस्ट्रेट नहीं है, ना ही उनका काम जिस्मानी रिमांड देना है, ये मजिस्ट्रेट का काम होता है। उन्होंने एक आर्डर के ख़िलाफ़ जो है वो समाअत की थी और वो उसकी बल्कि मैं मुख्तसर पहले आप लोगों को हिस्ट्री बता दूँ कि ये मामला हुआ क्या और उन तक केस एडिशनल सेशन जज साहब ने फ़ैसला जो किया तो उन तक केस कैसे आया, मैं थोड़ा मुख्तसर वो बता दूं। एक तो ये है कि शहबाज गिल साहब अरेस्ट हुए मुकदमे में और उनको मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश किया गया था। उन्होंने उस बगावत के मुकदमे में मजिस्ट्रेट साहब ने उनका 2 दिन का जिस्मानी रिमांड दिया था। 2 दिन के जिस्मानी रिमांड के बाद मजिस्ट्रेट साहब ने मज़ीद रिमांड देने से इनकार कर दिया। हालांकि स्टेट ने मज़ीद रिमांड की इस्तदा की थी, 14 दिन तक मजिस्ट्रेट को अख्तियार था, लेकिन उन्होंने 2 दिन का रिमांड देने के बाद मुलज़म को जुडिशल कर दिया और मुलज़म की तरफ से दरख्वास्त ज़मानत दायर कर दी गई। इसी दौरान जो स्टेट थे वो उन्होंने उस आर्डर के ख़िलाफ़ सेशन कोर्ट में निगरानी दायर कर दी कि मजिस्ट्रेट का आर्डर जो है दुरुस्त नहीं है, मज़ीद रिमांड देना चाहिए था। लेकिन जो एडिशनल सेशन जज साहब थे उन्होंने वो निगरानी खारिज कर दी इस ग्राउंड पर कि वो एक एग्जेक्टिव आर्डर है और उनके एग्जेक्टिव आर्डर के ख़िलाफ़ जो है सेशन कोर्ट को अख्तियार नहीं है समाअत करने का या निगरानी मेंटेनेबल नहीं है।
اچھا، اس پوائنٹ پہ میں نے چند دن پہلے ایک لیکچر جاری کیا تھا کہ یہ فیصلہ میری نظر میں ٹھیک نہیں تھا، کیونکہ ان کو سیشن جج صاحب کو یہ اختیار تھا اور وہ ایک جوڈیشل آرڈر شمار ہوتا ہے، مجسٹریٹ کا ریمانڈ میں ایگزیکٹو آرڈر شمار نہیں ہوتا. ان شارٹ اس آرڈر کے اگینسٹ جو اسٹیٹ تھی انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کر دی کہ یہ جو آرڈر ہے ایڈیشنل سیشن جج کا یہ درست نہیں ہے اور یہ جو ہے ان کو میرٹ پہ فیصلہ کرنا چاہیے تھا. انہوں نے ڈسمس کیا ہے ٹیکنیکل گراؤنڈ پر کہ یہ جو نگرانی تھی وہ ایگزیکٹو آرڈر کے خلاف تھی، حالانکہ وہ جوڈیشل آرڈر تھا. ان شارٹ یہ کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وہ پٹیشن منظور فرما لی اور کیس دوبارہ ریمانڈ کر دیا ایڈیشنل سیشن جج زیبا چودھری کی کورٹ میں کہ اور یہ انہوں نے قرار دیا کہ وہ آرڈر جو تھا وہ جوڈیشل آرڈر تھا اور جوڈیشل ہی جو عدالت نے دیکھنا ہے، لہذا عدالت جو ہے میرٹ پر اس نگرانی کا فیصلہ کرے. چنانچہ زیبا چودھری صاحبہ کے پاس جو کیس گیا تو وہ انفیکٹ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کے پاس بھیجا تھا کہ وہ اس کا میرٹ پہ فیصلہ کریں، جس کا انہوں نے فیصلہ کیا. تو جب انہوں نے میرٹ پہ فیصلہ کیا تو انہوں نے مزید 2 دن کا جسمانی ریمانڈ دینے کا فیصلہ کیا ملزم شہباز گل کا. اچھا، اس ریمانڈ آرڈر دینے پر عمران خان صاحب نے وہ جو جلسے میں تقریر میں یہ الفاظ دہرا دیے کہ آپ بھی تیار ہو جائیں اور ہم آپ کے خلاف بھی ایکشن لیں گے. حالانکہ ایک تو ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ مجسٹریٹ نہیں ہے، ایڈیشنل سیشن جج ہے. دوسرا ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ جو عدلیہ کا ایک اپنا سسٹم ہے جو سپریم کورٹ ہو جاتا ہے تو کسی جج کے خلاف کارروائی کرنے کا اختیار جو ہے وہ اعلیٰ عدالتوں کے پاس ہی ہے. وہ بھی اگر کوئی مس کنڈکٹ ہو، سب سے پہلی بات تو یہ کسی جج کے خلاف اس کے کسی فیصلے کی بابت کارروائی نہیں ہو سکتی. فیصلہ چیلنج ہو سکتا ہے لیکن اس بابت کارروائی نہیں ہو سکتی. یہ ایک طے شدہ قانونی اصول ہے، اس پر سپریم کورٹ ایک فیصلہ بھی دے چکی ہے. مس کنڈکٹ ہو یا کرپشن ہو تب کارروائی ہو سکتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو حکومت ہے اس کو تو ویسے کوئی اختیار نہیں ہے کارروائی کرنے کا، اور وہ فرما رہے ہیں کہ ہم آپ کا ایکشن لیں گے. تو وہ اگر ان کی حکومت آ بھی جائے تو کسی جج کے خلاف جو ایگزیکٹو ہے، وزیر اعظم ہو چاہے یا کوئی بھی ہو، وہ ایکشن نہیں لے سکتا. ایک عدالتی سسٹم ہے. سیشن ججز حضرات جو ہیں یہ ہائی کورٹ کے انڈر آتے ہیں، ہائی کورٹ جو ہے سپریم کورٹ کے انڈر آتی ہے، تو یہ ایک عدالتی سسٹم ہے اور ججز کے بابت تمام معاملات کا اختیار عدلیہ کو خود حاصل ہے. تو اس لیے معلومات نہیں تھی. دوسرا انہوں نے جذبات میں آ کے یہ الفاظ دہرا دیے. اچھا، اہم بات یہ کہ اس سے پہلے بھی وہ کئی بار ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی جو ہے وہ متعدد بار ہو چکی ہے. اب دیگر سیاستدانوں نے بھی کئی دفعہ ایسے الفاظ ادا کیے ہیں عدلیہ کے بارے میں جو توہین عدالت کے زمرے میں آتے ہیں، لیکن اس طرح کے جو الفاظ ہیں نا کہ آپ بھی تیار ہو جائیں اور ہم آپ کے خلاف بھی ایکشن لیں گے، یہ پہلی بار میں نے جو ہے سنے ہیں کسی سیاستدان سے. ادروائز دوسری کنٹیمپٹ وغیرہ پہلے ہوتی رہی ہیں اور فیصلے بھی عدالتیں کرتی رہی ہیں، سزائیں بھی دی ہیں، معافیاں بھی مانگی ہیں سیاستدانوں نے، بری بھی کیا ہے اسی معافی مانگنے پہ. لیکن یہ پہلی بار ہوا کہ جی آپ تیار ہو جائیں اور آپ کے خلاف بھی ایکشن لیں گے. اس لیے اسلام آباد ہائی کورٹ نے، اور ان کا نام لے کر، جج صاحبہ کا نام لے کر جو ہے یہ کیا، حالانکہ وہ ایک جوڈیشل ایکٹ کر رہی تھیں. ان کے پاس ایک کیس آیا اور جسمانی ریمانڈ 14 دن تک مجسٹریٹ کو اختیار ہوتا ہے. انہوں نے ایک جوڈیشل ایکٹ کیا اور آرڈر بھی ان کا جوڈیشل آرڈر تھا، اور اس پر ان کو یہ اس طریقے سے دھمکیاں میز طریقے سے انہوں نے مخاطب کیا. سو اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس پر جو ہے نوٹس لے لیا ہے اور جو ہے اس پر انہوں نے کارروائی جو ہے وہ کر دی ہے، شروع کر دی ہے. اب اسلام آباد ہائی کورٹ فیصلہ کرے گی، اس پر کومنٹ کرنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے. میں صرف اپنے جو میرے ویورز ہیں ان کی رہنمائی کے لیے کہ پاکستان میں کنٹیمپٹ کا کیا قانون ہے، میں اس پر جو ہے بتانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو. سب سے پہلے آئین کا آرٹیکل 204 ہے، آئین اسلامی جمہوریہ پاکستان 1973 کا، جو کہ کنٹیمپٹ کے بارے میں ہے. وہ کیا ہے وہ میں آپ لوگوں کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. Section 204, Contempt of Court. In this article, court means the Supreme Court or a High Court. A court shall have power to punish any person who A. abuses, interferes with or obstructs the process of the court in any way or disobeys any order of the court.
B ہے secondalizes the court or otherwise does anything which tends to bring the court or a judge of the court into hatred or contempt. C ہے does anything which tends to prejudice the determination of a matter pending before the court. اور D ہے does any other thing which by law constitutes contempt of the court. 3 ہے the exercise of the power conferred on a court by this article may be regulated by law and subject to law by rules made by the court. یہ قانون اس میں جو 2-3 جو بنیادی چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ کورٹ سے مراد جو ہے وہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ ہے. یعنی کنٹیمپٹ کے لیے جو کورٹ سے مراد ہے وہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ ہے. پھر آگے ABCD میں تعریف کی گئی ہے کہ کنٹیمپٹ کی کتنی اقسام ہوگی, کس صورت میں وہ کنٹیمپٹ قرار پائے گی, یہ اس میں قرار دیا گیا ہے. اب جو ہمارا جو نیا قانون بنا کنٹیمپٹ آف کورٹ کا وہ ہے کنٹیمپٹ آف کورٹ آرڈیننس 2003. اس کا سیکشن 3 ہے جس میں کنٹیمپٹ آف کورٹ کے بارے میں بتایا گیا ہے. میں وہ بھی آپ لوگوں کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. Whoever disobeys or disregards any order, direction or process of a court which he is legally bound to obey or commits a lawful breach of a valid undertaking given to a court or does anything which is intended to or tends to bring the authority of a court or the administration of law into disrespect of the disrepute or to interference with or obstruct or interrupt or prejudice the process of law or the due course of any judicial proceedings or to lower the authority of a court or scandalize a judge in relation to his office or to disturb the order or decorum of a court is said to commit contempt of court. اس میں بھی انہوں نے جو توہین عدالت کس صورت میں ہوگی, اس کی کیا کیا کائنڈز ہوں گی جو ہے ان کو بتایا گیا ہے. مزید اس میں جو اہم بات کی گئی ہے, the contempt is of 3 types, namely the civil contempt, criminal contempt and judicial contempt. یعنی 3 اقسام ہیں. ایک سول کنٹیمپٹ ہے, ایک کرمنل کنٹیمپٹ ہے فوجداری, ایک دیوانی, اور ایک جوڈیشل کنٹیمپٹ ہے. اور لاہور ہائی کورٹ نے ICA نمبر 174 2021 بھاولپور بینچ کا فیصلہ ہے, ڈویژن بینچ کا, اس میں بڑی ڈیٹیل سے ان تینوں کو ڈسکس کیا ہے کہ سول کنٹیمپٹ کیا ہوگی, کرمنل کنٹیمپٹ کیا ہوگی, اور جوڈیشل کنٹیمپٹ جو ہے وہ کیا ہوگی. اب اس کا سیکشن 4 ہے, اس میں جوریسڈکشن بتائی گئی ہے کہ کورٹ کی جوریسڈکشن کیا ہوگی. Every superior court shall have the power to punish a contempt committed in relation to it. Subsection 2 ہے subject to subsection 3. Every high court shall have the power to punish a contempt committed in relation to any court subordinate to it. یعنی اگر کسی ماتھے عدالت میں بھی کوئی توہین عدالت ہوتی ہے, چاہے وہ سول کورٹ ہو, تو چاہے ڈسٹرکٹ کورٹ ہو, چاہے سیشن کورٹ ہو, چاہے مجسٹریٹ ہو, اس کا اختیار بھی ہائی کورٹ کو حاصل ہے. اسی لیے یہ کنٹیمپٹ تو ہوئی تھی ایڈیشنل سیشن جج کی, لیکن اس کا نوٹس ہائی کورٹ نے لیا ہے اسی سیکشن کے تحت, سیکشن 4 کے تحت, جس کے تحت ان کو جوریسڈکشن جو ہے وہ اس کی حاصل. اس کی سزا کیا ہے اس پر سیکشن 5 ہے, وہ ملاحظہ فرمائیں کہ اس جرم کی کیا سزا ہوگی اگر کنٹیمپٹ ثابت ہوتی ہے. تو سبجیکٹ ٹو سب سیکشن 2 اینی پرسن ہو کمٹس contempt of court shall be punished with imprisonment which may extend to 6 months, simple imprisonment or with fine which may extend to 100,000 rupees or with both. یعنی اس کو 6 ماہ تک سزا ہو سکتی ہے اور 1 لاکھ روپے تک جرمانہ ہو سکتا ہے, اور یا یہ دونوں سزائیں بھی کٹھی کورٹ جو ہے دے سکتی ہے ملزم کو. تو یہ ہے اس قانون میں دی گئی سزا. لیکن اسی تقریر کی بنا پر عمران خان کے خلاف جو ہے فوجداری جو مقدمہ بھی درج ہو چکا ہے, اور وہ دہشت گردی کا درج کیا ہے کہ اس سے عوام میں خوف و راس پھیلا, جوڈیشری میں پھیلا اور پولیس میں پھیلا, کیونکہ ان کے جو الفاظ تھے کہ انہوں نے ڈائریکٹ جو ہے IG اسلام آباد کو, DIG اسلام آباد کو آ کے میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا, وہ الگ سے درج ہو چکا ہے. تو یہ قانون میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے, جس کی کارروائی ہونے جا رہی ہے. مقصد میرا یہی ہے, جو کارروائی ہونے جا رہی ہے عمران خان کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اس کے بارے میں آپ لوگوں کو آگاہی ہو کہ قانون کیا ہے اور جو انہوں نے الفاظ ادا کیے وہ کیا تھے اور کیا کارروائی آگے ہوگی. اس کی جو پروسیڈنگ ہوتی ہے یہ فوجداری نیچر کی پروسیڈنگ ہوتی ہیں,
اور فوجداری قانون کا پہلا اصول یہ ہے کہ اگر بادی نظر میں الزام بنتا ہو ملزم کے خلاف تو اس پر فرد جرم لگتی ہے، اور پھر اس کے خلاف جو ہے ایویڈنس آتی ہے، اس کو ایک پروسیس مکمل کرنے کے بعد سزا دی جاتی ہے۔ لیکن ملزم جو ہے وہ اپنے جو جرم کی اس کو تسلیم کرتے ہوئے معافی بھی مانگ سکتا ہے، یہ آپشن موجود رہتی ہے، اور اس سے پہلے بے شمار بلکہ اکثر کنٹیمپٹ کے کیسز میں اعلیٰ عدالتیں ملزمان کو معاف کر دیتی ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر کیس میں وہ معاف کریں، اور مختلف جگہ انہوں نے مختلف دفعہ جو ہے سزائیں بھی سنائی ہیں۔ تو لیٹس سی، مقدمہ ابھی چلے گا، آپ لوگ دیکھیں گے۔ امید ہے آپ لوگوں کو میری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ لوگ میری یہ ویڈیو پسند کرتے ہیں، اس کا بہت شکریہ۔ کسی بھی قانونی مسئلے کی صورت میں آپ میرے واٹس ایپ نمبر 0333618101 پر جا کر فری مشورہ کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔